درد دل ہے، ایک دو اور جگہوں پر بیان بھی کر دیا، وہ آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو میں نے گزارش کی کہ ہاں ایک سیاسی بھونچال ملک میں آیا ہے اور ملک کے اندر ایک افراتفری، کوئی شک نہیں، کوئی درد مند دل رکھنے والا مسلمان پاکستانی اس سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتا، بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسلام سے اصل ہماری محبت ہے، اور پاکستان سے اس لیے کہ اس کو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا۔ یہ محض خطہ نہیں ہے، یہ الہامی تدبیر کے مطابق عطا ہونے والا ملک ہے، تو اس سے محبت ہے اور اس کی سالمیت اور اس کی حفاظت ہمیں مطلوب ہے، مگر صرف ایک خطے کے طور پر نہیں، اس لیے کہ اس کو اسلام کے نام پڑھ لیا۔ تو اگر ہمیں کوئی تبصرہ کرنا ہے تو کریں بھائی، کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس کو کہیں اسلام و کفر کا مسئلہ تو نہ بناتے۔ اور اختلاف کو بیان کرنے کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں، کوئی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ دین کی بہت بنیادی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بچے کو حدیث معلوم ہے، مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے۔ قرآن سورہ حجرات میں ہدایات دیتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق اہم خبر تمہارے پاس لائے اس کی تحقیق کر لو، ام تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں نادانی میں تم کسی قوم یا افراد کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھو اور کل تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی اٹھانا پڑے۔ جو آ رہا ہے فارورڈ، جو آ رہا ہے فارورڈ، گالیاں فارورڈ، بہتان فارورڈ، فحش فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے وہ تو چلتے تھے، اب فحش گوئی، الزام تراشیاں اور دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن اور دوسرے کی کردار کوشی اور اس سے آگے کے الفاظ بیان کرنے میں جھجک آتی ہے۔ آگے فارورڈ، آگے فارورڈ، افطار میں فارورڈ، سحری میں فارورڈ، تراویح کے بیچ میں فارورڈ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق آگے وہ بڑھاتے ہیں۔ یہی سورہ حجرات بتاتی ہے، مذاق نہ اڑاؤ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، عیب جوئی نہ کرو، برے نام نہ رکھو۔ کیسے کیسے نام چل رہے ہیں، کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں تو عمومی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دونوں طرف کی باتیں ہیں۔ الفاظ دیکھیں، زبانیں دیکھیں۔ کچھ عرصے پہلے تک انہی سیاست دانوں کے ٹاک شوز کی حالت یہ ہے کہ شریف آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا، اور آج دھڑلے کے ساتھ یہ تو بیان کر رہے ہیں، اور قوم کا اخلاق کا جنازہ ایسا نکلا ہے کہ پوری قوم شیئر کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا، میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اچھے بھلے دیندار طبقات کے لوگ، اچھے بھلے اصحاب علم کیا کیا شیئر کر رہے ہیں، وہ خدا کا خوف ہمیں ہے کہ نہیں؟ قرآن تعلیم دیتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں، ان کے بتوں کو گالیاں مت دو، یہ پلٹ کر تمہارے معبود واحد اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ بتوں کا غلط ہونا ثابت، دلیل سے شرک کی نفی کرنا ثابت، مگر بتوں کو گالیاں دینے کی اجازت قرآن نے نہیں دی، اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی۔ تو مذاق اڑانا، عیب جوئی اور برے نام رکھنا، یہ تین باتیں، برائیاں، یہ منع کی گئی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں۔ تفصیل میں نہیں جا رہے، ہمارے اکثر دروس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، بدگمانی نہ کرو، توہ میں نہ لگو، تجسس میں نہ پڑو، اور غیبت نہ کرو۔ کیا ہوتی ہے غیبت؟ سب کو پتہ ہے، وہ تو ہو ہی رہی ہے، اب تو بہتان لگتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اس میں موجود ہے اور اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، موجود ہے اور سامنے کہی جائے تو بری لگے، یہ تو غیبت ہے۔ اور موجود نہ ہو اور کہی جائے تو جی بہتان اور بڑا جرم ہے۔ اور اس ساری برائیوں کو ایک عنوان کے تحت سن لیجئے۔ حجۃ الوداع کا موقع، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ 9 عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ سرزمین مقدس حرام، کیا مطلب؟ اس کا احترام واجب اور ان کی حرمت پامال کرنا حرام ہے۔ تم پر ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو بھی حرام۔ تو یہ آبرو سے کھیلنے کی باتیں نہیں، ہم تو کلمہ حق کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تو حق کا کلمہ کہہ رہے ہیں اور اپنی دینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یہ دینی ذمہ داریاں گالیاں دے کر پوری کی جاتی، بہتان لگا کر پوری کی جاتی، الزام تراشی کر کے پوری کی جاتی، یہ دینی ذمہ داری پوری ہو رہی۔ بہت خوبصورت اصول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، بڑی پیاری بات ہے۔ حق بات
حق نیت سے، حق موقع پر، حق انداز سے کہنی چاہیے. بہت پیاری بات ہے. بات بھی حق ہو. نہ حق ہے تو کل اللہ کو جواب دینا ہے. سب نے مرنا ہے، سب کو اللہ کو جواب دینا ہے. بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو. ذلیل کرنے کے لیے بیان کر رہے ہو، اصلاح کرنے کے لیے بیان کر رہے ہو. موقع بھی حق ہو. ہر وقت لگے ہوئے، مطلب معذرت کے ساتھ لگتا ہے کہ سیاسی تبصروں کے سوا قوم کے بعد کچھ رہا نہیں رمضان شریف میں. اور میں دینی طبقات کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا ایمان، لوگوں کا کردار، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کی تربیت، وہ تو گئی ایک طرف. بس ہم اپنا کلمہ حق ادا کرنے کا فریضہ پورا کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے بھی اندھے نہ بن جائیں ہم لوگ کہ باقی ساری ذمہ داری صرف نظر ہو کر بس سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، اور ان کا انداز یہ ہو گیا جو عین شریعت کی تعلیم کے بالکل خلاف ہو رہا ہے. کسے باشد کوئی بھی کر رہا ہو. ہم نے تو اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دی.